السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے شرک کے بارے میں۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ شرک کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ذات میں شریک کرنے سے مراد ہے کہ 2 یا 3 خدا ماننا، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کہتے ہیں وہ لوگ جو آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں، وہ بھی 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے بت پرست یعنی ہندو اس سے مراد ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہ بہت سے خدا مان کر وہ بھی مشرک ہیں۔ اب صفات میں شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، پیر ہو، امام ہو، جو بھی ہو، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے میں وہ صفات پائی جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا سمجھتا ہے تو وہ ضرور مشرک ہے۔ اب شرک فی صفات کی آگے کئی قسمیں ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، اس کی پہلی قسم ہے شرک فی القدرت۔ شرک فی القدرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلاً یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا مارنا، جلانا، زندہ کرنا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شرک کہلائیں گی، شرک فی القدرت۔ اگلی قسم ہے شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ سب شرک فی العلم کہلائیں گے۔ اگلی قسم ہے شرک فی السمع والبصر۔ سماع سننے کو اور بصر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اب اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سماع یا صفت بصر میں کسی کو شریک کرنا۔ مثال کے طور پر یہ یقین رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب شرک کہلاتا ہے، اور آج کے دور میں ایسا بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیر ولیوں کے پاس جاتے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ اب سے پیر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی ہماری ہر چیز پر نظر ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کب کیسے، تو اب سب ٹھیک ہوگا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ سمع اور بصر صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے جہاں سے چاہے، جیسے چاہے۔ شرک فی الحکم، یہ اگلی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کی طرح حکم ماننا۔ مثلاً پیر صاحب نے حکم دیا تھا کہ یہ وظیفہ عصر کی نماز سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے تو یہ بھی شرک کہلائے گا۔ اور آج کے دور میں ایسا بھی ہے، لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن وظیفے نہیں چھوڑتے، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی مشرک ہی کہلائیں گے۔ اگلی قسم ہے شرک فی العبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ مثلاً کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا،
یا کسی کی نظر اور منت ماننا یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادات کہلائیں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر جانے انجانے میں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شرک کیا جا رہا ہے، کسی کو عبادات میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ سب تو ہو گئے شرک کی اقسام، لیکن کچھ کام بھی ایسے ہیں جو کہ شرکیہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، قبروں پر نظر نیاز کرنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا، قبروں پر میلہ لگانا۔ اب یہ سارے کام وہ تھے جن میں شرک کی ملاوٹ ہے، تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ شرکیہ ہوتے ہیں، جیسے کہ کھیتی باڑی کا شرک، اپنی کھیتی اور غلے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نیاز کا حصہ مقرر کرنا۔ جانوروں میں شرک کرنا، اب جانوروں میں شرک ایسے ہوگا کہ اپنے جانوروں میں غیر اللہ کی نیاز کا حصہ مقرر کرنا اور ایسے جانوروں پر وزن لادنے کو ناجائز سمجھنا، جیسے ہندو بتوں کے لیے جانور چھوڑتے ہیں، پھر ایسے جانور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اسے فلاں کھا سکتا ہے اور فلاں نہیں کھا سکتا، اس جانور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس جانور کی تعظیم سے فلاں ولی یا بزرگ خوش ہوگا، حالانکہ تمام بزرگ توحید کی دعوت دیتے ہیں، سنت سے محبت کرتے ہیں اور شرک سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ ستاروں سے متعلق شرک، یعنی یہ یقین رکھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ کام ہوا، یا اس دنیا کے نظام میں ستاروں کے اثرات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے کام بنتے اور بگڑتے ہیں، یا ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب باتیں بھی شرک کہلاتی ہیں۔ آئندہ کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی آئندہ کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے آئندہ کی خبریں پوچھے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ توہمات سے بچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا اور یہ کہنا کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑا تو یہ کام میں برکت ہوگی اور اگر بائیں طرف اڑا تو اس کام میں نحوست ہوگی، اسی طرح فال نکالنا کفر و شرک کے آثار میں سے ہے، یعنی کہ ان میں شرک کے آثار پائے جاتے ہیں تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا ایسے کہ یہ کہنا فلاں مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، یا سفر اور محرم کا مہینہ منحوس ہے، یا فلاں مہینے میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، یا فلاں تاریخ ہمارے خاندان کے لیے منحوس ہے، اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا غلط تصور ہے، تو ہمیں ان سب باتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں شرک کا خدشہ ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی انسان کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ جن الفاظ اور جن اعمال سے شرک کا وہم ہوتا ہے ان الفاظ اور اعمال سے بچنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے غلام یا نوکر کو عبدی یا امتی یعنی میرا بندہ یا میری بندی کہہ کر مخاطب نہ کرو، اسی طرح غلام اور نوکر اپنے آقا کو مولا یعنی میرا مالک نہ کہے، تم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہو اور وہی سب کا مالک ہے۔ کسی انسان کی ایسی تعظیم کرنا یا کسی کی تعریف میں اتنا مبالغہ کر دینا جس میں شرک کا گمان ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ،
جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر خدا کا درجہ دے دیا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہ سارے وہ اعمال تھے جن میں شرک کی کوئی نہ کوئی قسم پائی جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی عمل شرک کا پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کفر و شرک کے بعد دیکھا جائے تو کون سا بڑا گناہ ہے؟ وہ ہے بدعت۔ بدعت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت اصل میں ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کی شریعت سے اصل ثابت نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود بھی نہ ہو، اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ دین میں بدعت جاری کرنے والا گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین اسلام نامکمل ہے۔ اب ذہن میں آتا ہوگا کہ بدعت کے کچھ کام پتہ چل جاتے تو بات واضح ہو جاتی۔ تو چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ قبریں بنانا، یعنی پکی قبریں جو ہوتی ہیں، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، اور ہر جائز اور مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے۔ اور تعزیہ نکالنا، اب یہ سارے کام بدعت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں مزید ہم کفر و شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔